أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے دعا کے ان کلمات سے کہ جس قدر بھی نافرمانیاں ہیں اور گناہ ہیں، ہر گناہ کے اپنے علیحدہ علیحدہ اثرات ہیں اور ہر گناہ کے اپنے علیحدہ علیحدہ نتائج ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے انسان دنیا میں بدنام ہو جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ذریعہ اللہ کا عذاب جلدی نازل ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعہ اللہ ان نعمتوں کو بدل دیتا ہے جو اس نے اس شخص پر پہلے سے کی ہوتی ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ذریعہ دعا مانگنے والے کی دعا مقام اجابت پر نہیں پہنچتی اور راستے میں روک دی جاتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعہ مصائب، بیماریاں، بلائیں اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور ان گناہوں کی اس بری تاثیر سے بھی محفوظ رکھے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ محمد و آل محمد کا وسیلہ لے کر درگاہ الہی سے ان کی معافی مانگیں تاکہ وہ گناہ بخشے جائیں اور ان گناہوں کے برے اثرات ہمارے اوپر مرتب نہ ہوں۔ دنیا میں گویا ان کے یہ برے اثرات ہیں، اور واضح ہے کہ ہر گناہ جس طرح دنیا میں برا اثر رکھتا ہے اس سے زیادہ اس کا برا اثر آخرت میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے
اپنے گناہوں کا استغفار نہ کرے، اللہ سے توبہ میں بخل کرے، یا اپنے آپ کو اس سے بلند سمجھے کہ وہ اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے اور ان گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کرے، تو یقیناً وہ شخص دنیا میں بھی ان گناہوں کے برے اثرات سے متاثر ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کچھ لمحات اپنے کیے ہوئے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے درگاہ الہی میں بیٹھے اور اللہ سے التجا کرے، جس طرح انسان دیگر تمام امور کے لیے اپنے اوقات کو وقف کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے وقت نکالتا ہے، اپنے بدن کی صحت و حفظان صحت کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے درگاہ الہی میں اپنا وقت نکالے، اس کو ایک رسم نہ سمجھے، اس کو ایک رواج نہ سمجھے، بلکہ باقاعدہ اپنے دل میں غور کرے، اپنے کیے ہوئے اعمال پر نظر ڈالے اور ان میں دیکھے کہ میں نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں اور کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح پر توجہ کرتا جائے، مثلا غور کرے کہ مجھے اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، آیا میں نے ان آنکھوں سے کوئی گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اور جب وہ سوچے گا تو یقیناً اس کو نظر آئے گا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں کے ذریعہ ایسے ایسے مناظر کو دیکھا ہے، ایسے ایسے حرکات کیے ہیں، اس قسم کی کوششیں کی ہیں کہ جن پہ میرا رب راضی نہ تھا اور میرا اللہ اس سے روکے ہوئے تھا، لیکن میں نے اپنی خواہشات نفس کا غلام بن کر اپنی آنکھوں کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا۔ آؤ میرے عزیز مہربانو، دعائے کمیل کی محفل میں تشریف لانے والو، آؤ ہم اپنے اللہ سے التجا کریں، اے خداوندہ میری آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں ان کو بخش دے۔ اے میرے کریم اللہ، میں اقرار کرتا ہوں اور مانتا ہوں سارا دن اپنی ان تیری دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کرتا ہوں، لیکن بہت کم میں تیری منشا کے لیے انہیں استعمال کرتا ہوں، بہت زیادہ میں تیری نافرمانی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تو نے تو فرمایا ہے کہ میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں تاکہ تو ان کے ذریعہ میرے قرآن مجید کی زیارت کرے۔ ان 24 گھنٹوں میں کتنی دیر میں قرآن مجید کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ حالت یہ ہے کہ اگر ایک پاؤ قرآن پڑھنے کا مجھے موقع ملے تو اس وقت بھی میرا ذہن کسی اور طرف راغب ہوتا ہے، سوچ کوچ کچھ اور رہا ہوتا ہوں، پڑھ کچھ اور رہا ہوتا ہوں، اس وقت بھی میری فکر دنیا طلبی میں غرق ہوتی ہے، زبان پر قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں لیکن دل میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہوں۔ کس قدر بدبخت ہے وہ انسان جو پڑھے زبان سے قرآن لیکن سوچے کسی کو دھوکہ دینا۔ کس قدر کم بخت ہے وہ انسان جس کے سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا ہو اور اس کی سوچیں شیطان کی تابعداری کے لیے سوچ رہی ہوں۔ کس قدر اپنا دشمن ہے وہ انسان جس کی گود میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہو اور وہ کسی کو ناجائز نقصان پہنچانے کے لیے سوچ رہا ہو، اور جب قرآن مجید سے فارغ ہو جائے تو پھر اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے نکل جائے۔ اے میرے اللہ مجھے اس کیفیت سے نجات عطا فرما۔ اے میرے کریم اللہ مجھے اپنے قرآن سے ہدایت نصیب فرما۔ اے میرے کریم اللہ دنیا کی محبت میرے دل میں اس حد تک راسخ نہ ہونے دے کہ میں محمد و آل محمد کو بھی دنیا طلبی کے لیے استعمال کرنے لگ جاؤں۔ آج کی دنیا کچھ ایسی عجیب ہو چکی ہے، ہم لوگ نام رسول کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم نام حیدر کرار علی کو بھی دنیا طلبی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں،
نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن دنیا کمانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، نام مولا علی کا لیتے ہیں لیکن ان کا نام لے کر دنیا کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے کریم اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے اور آئندہ کے لیے مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ عزیزو، اپنے ذہنوں کو حاضر کریں اور خالق سے التجا کریں، اے اللہ، اے میرے اللہ، میرے وہ سارے گناہ بخش دے جو میں نے اس زبان سے کیے ہیں، اس زبان سے میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے بخش دے، اس زبان سے میں نے غیبت کی ہے، مجھے بخش دے، اس زبان سے میں نے لوگوں پہ تہمتیں لگائی ہیں، مجھے بخش دے۔ جب بھی کبھی فارغ ہو بیٹھتا ہوں، اس زبان کے ذریعہ لوگوں کے خلاف ایسا عمل شروع کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے مردہ گوشت کو کھانے لگ جائے؟ اللہ جانے اگر یہ حقیقی تصویریں ہمارے سامنے آ جائیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگیں گے؟ میرے عزیز میں ارمانو، آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ گوشتوں، مردہ جانور کے گوشتوں کو کھانے کے لیے کون سے جانور جاتے ہیں؟ اگر کسی مقام پر کوئی ایسا جانور مر جائے جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جس کا گوشت حلال نہ ہو، اس جانور کو ایک جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے، پھر دنیا کے ایسے جانور اس گوشت، حرام گوشت کو کھانے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ دور سے گدھیں آتی ہیں اور وہ وہاں اترتی ہیں، کچھ کتے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر لڑتے ہیں، کچھ اور اس قسم کے غلیظ جانور ہوتے ہیں جو اس مردہ جانور کے گوشت کو کھانے لگتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کیجئے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے مردہ گوشت کو کھائے؟ یعنی جس وقت تم غیبت کر رہے ہوتے ہو تو دراصل تمہارے اندر کتے والا کردار پیدا ہو چکا ہوتا ہے، ظاہر والی تصویر تو انسانی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں تم تو ان گدھوں کی طرح ہو چکے ہوتے ہو یا ان کتوں کی طرح ہو چکے ہوتے ہو جو مردہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب کبھی یہ روایت سامنے آتی ہے کہ حضرت امام علی زین العابدین کھڑے ہوئے تھے میدان حج میں، حاجیوں کی کثرت تھی، آپ کا ایک شاگرد یا صحابی تعجب کر کے کہہ رہا تھا یا مولا ما اکثر الحجیج، آج حاجیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ حضرت امام زین العابدین جواب میں فرما رہے تھے ما قل الحجیج و اکثر الحجیج، حاجیوں کی تعداد بہت کم ہے اور شور مچانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ مومن پریشان ہوا، متعجب ہوا، امام نے اس کے تعجب کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اور تعجب دور کرنے کے لیے اپنے علم امامت و دست ولایت سے فائدہ اٹھایا۔ امام نے اس کی آنکھوں سے اپنا دست ولایت گزارا، اب پوچھا کہ اب بتا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ شخص یہ کہنے لگا مولا اب تو اس میدان میں اکثر حیوان نظر آتے ہیں اور کوئی کوئی انسان نظر آتا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ جو کوئی کوئی انسان نظر آتا ہے یہ اصلی حاجی ہے، اور جو تجھے حیوان نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے گناہوں میں غرق کس قسم کے حیوان ہیں۔ آؤ عزیزو، اگر کوئی غیبت کرنے والا اس میدان میں موجود تھا، اگرچہ کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہوگا لیکن امام کی نگاہیں اسے ایک کتے کی طرح دیکھ رہی تھی، امام کی نگاہیں اسے ایک گرچ کی طرح دیکھ رہی تھی کہ حقیقت میں تو وہ مردہ گوشتوں کو
کو کھانے والا جانور ہے، لیکن یہاں بیت اللہ کا حاجی بن کے آیا ہوا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا یہ گناہوں کی گندی عادتیں ہماری اصلی شکل اور بناتی ہیں اور ہماری ظاہری شکل اور ہوتی ہے۔ ان گندی اور غلیظ کیفیتوں سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان خلوص قلب کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے اور خالق کی درگاہ میں التجا کرے، اے میرے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ جانے میں نے کتنے کتنے مومن بھائیوں کا گوشت کھایا ہوا ہے، کتنے مومنوں کا گوشت میں نے کتے کی طرح نوچا ہوا ہے، اے میرے کریم اللہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو میری تو توبہ کی گنجائش بھی نہ رہے گی، اگر اسی حالت میں تو نے مجھے موت دے دی تو میں تو اپنی توبہ سے خود ہی محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ جانے پھر کسی اور کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی یا نہ ہوگی۔ اس لیے میرے خالق و مالک و رحمان و رحیم و کریم اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا وفی جمیع الاحوال متواضعا۔ اے میرے کریم اللہ میں جانتا ہوں رزق تقسیم کرنے والا تو ہے، تقدیر بنانے والا تو ہے، خزانے دینے والا تو ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں روزی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی ہتک کرتے ہیں، رزق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں فقط اس لیے کہ مجھے زیادہ مل جائے اور اس کو تھوڑا کیوں مل جائے، میں اس کا چھین سکوں۔ اے مرد مومن اللہ سے دعا مانگ، خدا تجھے اپنی تقدیر پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر غریب ہے تو کسی امیر کو غلط نظر سے نہ دیکھ، اگر امیر ہے تو کسی غریب کی توہین نہ کر، اپنے خالق سے لو لگا، اپنے اللہ سے التجا کرے، مالک تو کریم ہے، میں کسی اور سے نہیں مانگتا، تجھ سے ہی مانگتا ہوں، میں کسی اور کی طرف نظر بد نہیں کرتا، میں فقط تیری نعائش کرنے والا ہوں۔ ہمیں خداوند تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خوشامد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی اور کی خوشامد سے زیادہ اللہ کی خوشامد کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ایسے گڑ گڑانا چاہیے جیسے صبح سویرے تیرے دروازے پہ کوئی فقیر آیا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ وہ ایک چلو آٹا لینے کے لیے تیرے دروازے پہ کتنی دیر کھڑا رہتا ہے اور تجھے کتنی دعائیں دیتا رہتا ہے، کس طرح تجھے وہ یاد کرتا رہتا ہے۔ اے کاش ہم بھی اس کے سامنے اتنا گڑ گڑاتے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے اور آئندہ بھی دینے والا وہی ہے۔ اگر وہ انکاری ہو جائے تو کون ہے جو ہمارے لیے کچھ دے؟ کھٹکھٹانا ہے تو اپنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، مانگنا ہے تو اپنے خالق کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہم واسألک سؤال
لمن اشتدت فاقته. بڑا سخت جملہ ہے اللہ، میں تجھ سے ایسا سوالی اور بھکاری بن کے مانگتا ہوں جس کو فاقوں نے تنگ کر رکھا ہوا ہو. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں کوئی دیگ پکتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیچڑ بن کے آ کے زمین پر بیٹھ جاتے، اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ ان کو کوئی چلو بھر چاول مل نہ جائے. یہی چیز ہے، گویا امام ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ایسے مانگ جیسے تجھے کچھ بھی نہیں ملا ہوا ہے. 3 دن کے پیاسے کو پانی نظر آئے تو کیا کرے گا؟ ہفتے کے بھوکے کو روٹی نظر آئے تو کیا کرے گا؟ امام فرماتے ہیں اللہم واسلک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. آؤ اپنے اللہ کے سامنے اقراری زبان استعمال کریں. اللہم عظم سلطانک وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اے اللہ، تیرا حکم ہر چیز پر غالب ہے، تیرا قہر ہر چیز پر غالب ہے. آؤ عزیزو، یاد کرو کچھ مہینے پہلے آپ نے سنا کتنا بڑا زلزلہ آیا، کتنا بڑا طوفان آیا جس کو سونامی کا نام دیا گیا. خالق کے سمندر کی ایک لہر نے لاکھوں بستیوں کو تباہ کر دیا، لاکھوں انسان گم ہو گئے، مائیں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی، اولادیں اپنے والدین سے جدا ہو گئی. ڈھونڈتے پھرتے کوئی کسی کو رشتہ دار بھی نہیں ملتا. اگر وہ اپنے قہر پہ آ جائے تو کون اس کے قہر کو روک سکتا ہے؟ ولا يمكن الفرار من حکومتک. بھاگوں تو کدھر جاؤں میں گنہگار، فرار کروں تو کدھر جاؤں میں خطا کار. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا. گنہگار تیرا ہوں میرے اللہ، کسی اور سے کیسے معافی مانگوں؟ خطا کار تیرا ہوں میرے اللہ، کوئی اور مجھے کیسے بخشے؟ جس کے دروازے پہ جاؤں وہ کہے گا معافی مانگ اس سے جس کی تو نے نافرمانی کی ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگ، میں تو بخش نہیں سکتا، اس لیے کہ بخشنے والا وہی ہے جس کی تو نے نافرمانی کی ہے. لیکن تو کیسا کریم اللہ ہے میرا کہ تو آج تک میرے پیرے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہے. وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ. آؤ ان جملوں کو ادا کرو جن جملوں نے حضرت یونس کو بخشش دلوائی تھی. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی. اقرار کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اعتراف کرنا خالق کو زیادہ محبوب ہے.
اس لیے ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے، میں نے جتنے گناہ کیے ہیں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور جس قدر میں نے غلطیاں کی ہیں اپنی جہالت کا ارتکاب کیا ہے۔ اپنے علم کے گھمنڈ میں انسان کو نہیں متکبر ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے فلانی ڈگری حاصل کی ہے اور فلانی ڈگری، میں گریجویٹ ہو چکا ہوں اور میں ایم اے ہو چکا ہوں، یا میں پی ایچ ڈی ہو چکا ہوں، یا میں نے فلانی ڈگری ایم بی بی ایس اور ایل ایل بی حاصل کر لی ہے۔ نہیں عزیز، تو جاہل ہے جب تو اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے تیرا گناہ اتنا زیادہ بھاری ہے، جس قدر ان پڑھ ہے اتنا تیرا گناہ ہلکا ہے۔ کل روز معاشر اللہ اگر تجھ سے سوال کرے گا، بتا تو ایم اے ہو گیا تھا اور پڑھا لکھا تھا، تجھے یہ بات سمجھنا ہے کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تجھے دینے والا کون ہے، جس عقل و فکر کے ساتھ تو نے ایم اے کیا ہے وہ عقل دینے والا کون، جن آنکھوں سے تو نے مطالعہ کیا تیری آنکھیں دینے والا کون، جن ہاتھوں سے تو نے اپنے پرچے حل کیے وہ ہاتھ دینے والا کون۔ پھر تجھے شرم نہ آئی، میں تجھے عزتیں دیتا رہا تو میری نافرمانیاں کرتا رہا، میں تیرے مقام میں بلندی کرتا رہا، لوگ تجھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا ڈگری یافتہ انسان ہے، بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، بڑا اونچا شخص ہے، لیکن جتنا تو دنیا میں بلند ہوتا گیا اتنا تو نافرمان ہوتا گیا۔ اس لیے آؤ اقرار کریں، ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، میں جاہل ہوں کہ تیرے خلاف جرأتیں کرتا رہا ہوں، وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی۔ اللہم مولاي کم من قبیح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته۔ اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي۔ يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي وتوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا۔ إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري۔ إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء،
فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وعلمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ کے نام انتہائی بہترین ہیں، اس لیے جب اللہ کو پکارنے کا وقت آئے اور دعا مانگنے کا وقت آئے تو ان اسماء الہی کا توسل کرو اور ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی آواز کو بلند کر کے اپنے اللہ کے ناموں سے ان کو پکاریں گے۔ یا الہی و سیدی و ربی یا الہی و سیدی و ربی یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي يا سيدي وإلهي ومولاي يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا اے میرے سردار اللہ، اے میرے معبود اللہ، اے میرے مولا و آقا اللہ،
میں جو تیرے سامنے سجدے کرتا ہوں، کیا ان سجدوں کے باوجود تو میرے چہرے پر جہنم کی آگ کو مسلط فرما دے گا؟ وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، اے میرے کریم اللہ، میں جو اپنی زبان سے تیری توحید کے کلمے پڑھتا ہوں، صبح و شام آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری یہ زبان جو تیری توحید سچے دل سے پڑھتی ہے، کیا میری اس زبان کو تو جہنم کی ان کنڈلیوں میں لٹکا دے گا کہ جن پہ جہنمی لٹکائے جائیں گے؟ روایات میں ہے حضرت رسالت پاک واپس آئے، معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا تو کیا کیا دیکھا؟ ایک منظر اس میں یہ بیان کیا، کچھ لوگ مرد اور عورتیں میں نے ایسے دیکھے جن کی زبانوں میں کنڈلیاں ڈال کر انہیں آگ پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، اے میرے کریم اللہ، آخر میں اسی زبان سے تیرا کلمہ توحید کا ورد تو کرتا ہوں، وبشکرک مادحا وعلى قلوب اعترفت بالہیتک محققا، اے اللہ میرا دل تیرے اللہ ہونے کا قلب سے اقرار کرتا ہے، تو خود جانتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے، میرے دل میں کچھ اور ہے اور میری زبان پہ کچھ اور ہے، اے میرے کریم اللہ مہربانی کرنا، میرے اس دل کو جہنم کی آگ کے حوالے نہ کرنا۔ وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت الى اوطان تعبدك طائعا، اے میرے کریم اللہ تو خود گواہ ہے، جب سجدے میں ہوتا ہوں فقط میرا ماتھا ہی تیرے سامنے جھکا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ میرے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے، اعضائے سبع تیرا سجدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے تو نے حکم دیا ہے میں ایسے ہی زمین پہ گر جاتا ہوں، پکارتا ہوں سبحان اللہ، پاک ہے تو میرا اللہ، تو اس لائق ہے کہ میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے تجھے راضی کروں، تو اس لائق ہے کہ میں اپنا پورا بدن زمین پہ رگڑ کے تجھے راضی کروں، اے میرے کریم اللہ، اگر تو مجھے اس سے زیادہ بھی جھکنے کا حکم دیتا میں تیرے سامنے اس سے زیادہ بھی جھکنے کے لیے راضی ہوں، میں تو اس ہستی کا ماننے والا ہوں جس نے اپنی گود میں علی اکبر کا لاشا لیا ہوا تھا اور رو رہے تھے، جن کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا تھا، سینے پہ پیاسے بچے کی تڑپ کو برداشت کر چکے تھے، آسان نہیں ہے کوئی بوڑھا باپ ہو اس کے سینے پہ اس کے 6 مہینے کا لال ہو اور وہ 3 دن کا پیاسا ہو اور وہ بوڑھا ان ظالموں سے 1 گھونٹ پانی کا اس بچے کے لیے مانگے اور اسے نظر آئے میں نے تو پانی مانگا لیکن دشمنوں نے تیر مارا، تیر آیا علی اصغر کے گلے میں لگا، ذبحہ من اللذن الى اللذن
ایک کان سے دوسرے کان تک تیر نے چیرا۔ آپ جانتے ہیں ولو کہ بچہ 3 دن کا پیاسا تھا، لیکن اگر پیاسے کی گردن ذبح کر دی جائے تو کیا وہ نہ تڑپے؟ کیا اس کی جان کنی کا مرحلہ اسے تڑپنے پہ مجبور نہ کرے؟ اور جتنا بھی پیاسا جانور ہو، جتنا بھی پیاسا جانور ہو، اگر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ تڑپتا تو ضرور ہے۔ علی اصغر تڑپنے لگے۔ راوی نے یہ جملہ لکھا، یتململ علی صدر ابی کالطیر المذبوح۔ علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ ایسے تڑپے جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن منظر روایت عجیب ہے۔ جب علی اصغر نے جان دے دی، گردن لٹک گئی، جان نکل گئی، لہو بہنے لگے۔ امام حسین پہلے تو بچے کو سنبھال رہے تھے، جب تڑپ تڑپ کے علی اصغر کی جان نکل گئی، حسین نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، دیکھا کہ گردن سے لہو بہ رہا ہے۔ میرے آقا نے اس لہو کے نیچے چلو اپنا لیا، ہاتھ بھر گیا۔ روایت کہتی ہے اس چلو کو آسمان کی طرف پھینکا اور یہ جملہ کہا، اے اللہ میرے لیے یہ سب کچھ سہنا اس لیے آسان ہے کہ تیری ذات دیکھ رہی ہے۔ ہاں حسین مولا آپ صابر ہیں، آپ سید الصابرین ہیں۔ اے میرے کریم اللہ، تجھے اس تڑپتے ہوئے لاش علی اصغر کا واسطہ، تجھے اس بہتے ہوئے لہو بے گناہ کا واسطہ، تجھے اس حسین کے قلب ناظرین کا واسطہ جس کے سینے پہ یہ لال تڑپتا رہا، اور تجھے اس داغ دیدہ ماں کا واسطہ جس نے اپنے پیاسے بچے کی اس طرح لاش کو دیکھا، اور تجھے اس پھپھی کا واسطہ جس نے اس پیاسے شہید کی لاش کو اٹھایا اور بین